ہے تو کام دین دا کرے کوئی نہیں. ساڑھے نات خان کہا میں مدینے جاواں مڑ کے نہ آواں. میں کہا کیوں جی خیر ہے تہاڈی طبیعت نو اتنی بگڑ گئی جیڑی مدینے جاوے تے مڑ کے نہ آوے. کیوں نہ آوے؟ سنڈے تے آ کے واپس دین دا کام کر. ہاں جی ہاں جی حضور دے دین دا گلی محلے کام کنے کرنا ہے؟ قوم موسیٰ بن کھڑوتے ہو بھائی. آج پھر رسول اللہ خود اپنے دین واسطے پتھر کھان حلوے مانڈے تو کھاویں جیبا تو بھرے ہوائی جہاز دے ٹکٹ تو لوے تے آج پھر تو یہ توقع رکھدا قوم موسیٰ دی طرح کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. یہود و نصارہ دی اکھاں چکھاں کنے پانیاں انہاں نو کس نے للکارنا ہے کہ اوے حضور کے غلام ابھی زندہ ہے. ناتا پڑھ کے تو دین تو فارغ ہو کے بیٹھ جانا, مولوی تقریر کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جانا. حضور دا امتی نمازاں 5 پڑھ کے کہندا میں دین دا کم کر بیٹھا. نمازاں تو اپنے واسطے پڑھیاں, ناموس رسول واسطے کی کام کیتا ہی؟ حج تو اپنے واسطے کیتا ہے, عمرہ تو اپنے واسطے کیتا ہے, پتراں دا ویاہ تو اپنے واسطے کیتا ہے, کوٹھی تو اپنے واسطے بنائی, زمیناں تو اپنے واسطے خریدیاں. 10 رسول اللہ دی ناموس واسطے کیڑا کام کیتا ہی؟ ہر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اقبال کہندا وہ تو تھے آباد تمہارے مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کہ کل دیکھے جائے جی کیا ہوگا. بیٹھے ہیں یہاں جناب پڑے ہیں راہ گزر پر کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. وہابیاں لکھے نا رسالے تو میں کہا سارے نات خانہ نو بلاؤ ہن دین جواب. ویسے ازانو دیو ٹکٹ ہوائی جہاز بھائی لاہور میں وہابیوں نے ایک پمفلٹ نکالا ہے میلاد منانا شرک ہے. میں کہا سارے نات خانہ نو کرو کٹھیاں. ہوں انہوں نے کہو جی بخاری دی حدیث انہوں نے لکھ دیتی فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ. وہ دا ترجمہ وہابیاں کیتا. صدیق اکبر نے فرمایا حضور تو مر گئے. ہاں وہ پمفلٹ تے میں آکھا بلاؤ انہوں نے اس طرح ترجمہ دسن ہن کہ وہابیاں کی ترجمہ کیتا ہے. تے میں آکھا اسی سنی علماء اٹھ کے کہاں گے اے بھابی تو ترجمہ ہی نہ کر سکیا پاگل دیا بچہ. فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر فرمانے لگے رسول اللہ خدا نہیں ہے, اللہ کو موت نہیں آنی. حضور نے ایک دفعہ ذائقہ چکھنا ہے. یہی تو رب اور محبوب میں فرق ہے, یہی تو فرق ہے. یہ مانا ہے جی میں آقا صدیق اکبر دا یہ عقیدہ ہونا جڑا تو لکھیا نا. تے آپ جدوں دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ نے فرمایا جدوں میرا دفن کفن دا تیار ہے نا تسی پا دینا ہے کفن تے چارپائی تے رکھ کے جنازہ حضور دے سامنے جا کے رکھ دینا ہے تے اندروں اجازت منگنی کہ غلام آیا جے اجازت ہوئے تے داخل کر دے گئے. تے میں آکھا اے جواب اسی دینا ہے. وہابی جی صدیق اکبر دا یہ عقیدہ ہے جڑا تو کہنا تے پھر آپ نے گل کدے نال کیتی. حضور تو چلے گئے دنیا تو, پھر اجازت کدے کولوں لئی, پھر اندروں آواز کیویں آئی ادخل الحبیب الی الحبیب کہ محبوب نو جلدی کرو محبوب نال ملا دو. اس واسطے اہل سنت و جماعت جڑے نا اسی نعت خانی دے خلاف نہیں نہ نعت خانہ دے خلاف ہاں. اسی کہندے کہ چج دے کم کرو. لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا. میں آکھیا اے کی پڑھنا بھئی تو کیڑی گڈی تیری چڑی کھڑوتی. ہاں تینوں ہوائی جہاز دا ٹکٹ لبدا تھیلا تیرے نال ہے وہ پیسے تو بھر کے لے جانا جتی چک کے مجھے ابھی ایک اور محفل میں بھی جانا ہے مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. میں آخر تینوں نعت بڑی محبت رسول 2 منٹ تو گھر پہ کے 10 منٹ پڑھ لے جا کے. محفل جی 2 منٹ کیوں جی محفل جی 2 منٹ کیوں. میں جی تک میں تو اپنے بچے نو مطلب آپ خود انہوں میں کہنا سنو حضرت ساتھ بن میں ترنم نہ انہوں واقعہ سنا دا. میں کہا بیٹھو بھائی پیسے بھی نال لو تو واقعہ بھی نال سنو. محبت یہ ہوئی بھائی اپنے دیا پترا نو کولو پیسے دے کے انہوں نے واقعہ سنا کولو پیسے دے کے نعت سنا تو مزہ تو پھر ہے. تو لوگ اگر جیباں خالی کرا کے نعتاں پڑھن دا بڑا تینوں شوق آیا 2 منٹ کے لیے حاضری مقصود ہے. میں کہ تو چلیا اتنی دوروں گھر حاضری نہیں لگتی ہے جی. یہ ہسن والی گلاں نہیں یہ رون والی گلاں. ہاں حضور دے نال پیار اے تقاضا ہے پیار دا. جدوں ناموس رسول دا گل آوے تو سانو کوئی نظر ہی نہ آوے تے نعتاں جدوں لین لگے تو 500 نعت خان پیچھے بیٹھے ہوئے. یہی 500 سانو کدی جناب داتا صاحب دے باہر روڈ تے نظر نہیں آئے, کدی غازی ممتاز دے واسطے پتھر کھاندیا نظر نہیں آئے, کدی آنسو گیس کھاندیا نظر نہیں آئے. تے کہندے جناب وہ راہ گیروں اور مسافروں کو سلام جو مدینہ گلی کوچوں میں فقیر دیتے ہیں صدا ان کو سلام. میں آخا جی انہاں فقیراں نو ساڑی طرف بھی لکھا سلام لیکن او تے حضور دے در تے بیٹھ کے روٹیاں کھا رہے ہیں. ایک فقیر اڈیالہ جیل وچ بھی ستا پیا انہوں بھی کوئی سلام بھیجو. اس فقیر نے کوئی کام نہیں کیتا. دیکھو جی مدینہ پاک دی گلی کوچوں میں جڑے فقیر صدا دے رہے ہیں وہ تے سکون دی نیند نہ بیٹھے نتے.
ایک فقیر 2 سال 1.5 سال ہویا 2 باری سزائے موت سن جی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. میں کہا جی لکھا سلام, اس نے کون انکار کرنا, لیکن ایک بابا ایتھی بھی ستا پیا انہوں بھی سلام کرو. وہ اس واسطے انہوں نے سلام کرنے واسطے نہ کسی پچھوں نہ کوئی پریشانی ہے نہ کسی ناراض ہونا ہے, بلکہ وہ کئی جناب اس طرح آنسو بہان لگ پہ ہاں جی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ آنسو بہان نعت خان اور زور دینا جو کلی گوچوں میں دیتے ہیں صدا ان راہگیروں فقیروں, وہ پھر اور روندا ہے تو پھر جناب پتنی کی شروع کر دیتے ہیں, سمجھ آئی نا. وہ جناب وہ نعت خان کہتے ہیں اس تے تو میری گل دا اثر ہو گیا, حالانکہ وہ گل وچ اور رو رہا کسی اور گل رو رہا. سمجھ آئی نہیں نا. وہ جڑا نعت شریف پڑھی جائے نا تو بعد نعت خان کہتے ہیں ایک فرمائش آئی بھائی ماں دی شان بیان کرو.